اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، اردو سال دوم، اور سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان، پیج نمبر 7 کا دوسرا پیراگراف، بلکہ دوسرے پیراگراف سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو پیراگراف کی طرف آنے سے پہلے مشکل الفاظات کے معنی یہاں لکھ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس ایک مرتبہ ان کو پڑھ دیتا ہوں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی بک سامنے کھول کر رکھیں اور ان مشکل الفاظات کے معنی اس لفظ کے اوپر لائن لگا کر اوپر لکھ لیں، تاکہ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں، پیراگراف کی تشریح کر رہے ہوں، تو آپ کے لیے مشکل الفاظ کے معنی وہاں پر جناب کارآمد ثابت ہوں، معاون ثابت ہوں۔ قدامت پسند، اس کا معنی ہے کہ قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا۔ قدامت پسند شخص کہتے ہیں نا، فلاں شخص تو قدامت پسند ہے، تو کیا مطلب کہ قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا ہے۔ تصانیف، تصنیف کی جمع ہے، ذاتی معلومات سے لکھی جانے والی کتب کو تصانیف کہتے ہیں۔ تصانیف جمع ہے اور واحد تصنیف۔ جانشین وارث کو کہتے ہیں، رونما ہوئے مطلب ظاہر ہوئے۔ زندہ دلانے پنجاب، پنجاب کے خوش طبع لوگ۔ اسباب، سبب کی جمع اور اس کا معنی ہے سامان، سامان کو سبب کہتے ہیں۔ اور عقیدت مند، محبت رکھنے والے۔ دہل جانا، لرز جانا۔ ناگفتہ بہ، جن کا ذکر نہ کرنا بہتر ہو، کہ یہ بات تو ناگفتہ بہ ہے، نا قابل بیان ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ انحطاط، تنزل یا پھر زوال، کہتے ہیں کہ یہ تو انحطاط، یہ شخص تو انحطاط کا شکار ہے، کیا مطلب زوال کا شکار ہے۔ منادی، اعلان کو کہتے ہیں، بروئے کار لانا، کام میں لانا۔ غدر، بغاوت کو کہتے ہیں۔ برہان، دلیل یا ثبوت کو کہتے ہیں۔ رد عمل، جوابی عمل۔ قدیم، پرانا۔ بیگانگی، بے تعلقی۔ غائر، گہرا، وسیع۔ میں نے غائر مطالعہ کیا ہے، یا غائر مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، یعنی مطلب کہ گہرے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے آئے۔ اب آپ اپنی بک کو یقیناً پہلے بھی آپ نے کھول کے ہی رکھا ہوگا، سامنے آپ کے موجود ہوگی۔ تو پیج نمبر 7 کا دوسرا پیراگراف ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ریڈنگ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تشریح کرتا چلا جاؤں گا۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، اچھا اب پچھلے پیرے کے ساتھ تھوڑا میں اس کا لنک جوڑ دوں۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ ملک تو ہاتھوں سے گیا، جس طرح کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کو اپنا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ گویا کہ مسلمانوں کے ترکش کا یہ آخری تیر تھا۔ مسلمانوں کی ترکش بولتے ہیں جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، نکال کر تو دشمن کی طرف پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ تو ایک تیر نکالا، دوسرا تیر نکالا، چوتھا، پانچواں، 10واں، تو بالآخر جتنی تعداد اس ترکش میں ہوگی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، وہ آلہ، وہ برتن، وہ ظرف جس میں تیر رکھے ہوئے ہیں، تو نکالتے جائیں تو جتنے رکھے ہوں گے تو اس کا اینڈ اور اختتام بھی تو ہوگا نا۔ تو اس بات کو اپنا اورنگزیب عالمگیر کی وفات کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گویا کہ مسلمانوں کی ترکش کا یہ آخری تیر تھا کہ جو وفات ہونے کے بعد مسلمانوں پر پھر زوال آتا چلا گیا اور مسلمان تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تو سر سید
احمد خان کہتے ہیں کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، یعنی پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ 1857 عیسوی کا جنگ آزادی کا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے، یہ سب مل کر مسلمان مکاؤ مہم کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے جسم کو کبھی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تینوں پارٹیاں جناب برداشت نہیں کرتی تھیں اور ان کو گوارا نہیں تھا۔ جب انسان کوئی بڑی چیز کھو لیتا ہے تو بالآخر اسے احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو احساس وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نقصان ہو جانے کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جتنا مرضی نقصان ہو جائے ان کی پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ لیکن بر صغیر کے یہ لوگ تھے، مسلمان تھے، کہ سر سید کے مطابق کہ ملک ہاتھوں سے گیا، بر صغیر پر قبضہ ہو گیا، ظلم اور تشدد ہوا، مسلمان مکاؤ مہم غیر مسلموں کی طرف جاری و ساری رہی، ٹھیک ہے، در بدر مسلمانوں کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ کہا جناب ان ساری مصیبتوں کے بعد بالآخر ان مصیبتوں نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ 1947 کا جناب جی سال آیا، 14 اگست، بالآخر اللہ پاک نے ان مصیبتوں کا ثمرہ ملک پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ تو یہ پیچھے کے ساتھ لنک تھا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ سر سید کہتے ہیں، اور یہ پیراگراف جو میں شروع اب کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے، اس کی تشریح بڑی توجہ سے سنیے گا، اور یہ اکثر و بیشتر آ جاتا ہے بورڈ کے اندر۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی، قدامت پسند پرانی رسم و رواج، یہ قدامت پسند قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا، قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، اور ہزار دقتوں، مشکلات، دقت مشکل، ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ آمادہ تیار کرنا، یعنی سر سید چاہتے تھے کہ جو قدامت پسند لوگ ہیں، پرانی طرز پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ قدامت پسندی کا جب لفظ آپ پڑھیں، لکھیں، اس کی وضاحت کریں تو دین ہر چیز قدیم ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، چینج اور تبدیلی آنی چاہیے، لیکن مذہب، اسلام، قرآن اور دین نہ جو پہلے جس طرح تھا آج بھی ویسے ہے، قیامت تک ویسا رہے گا۔ یہ نہ قدیم و جدید کے اس کے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتے۔ یہ آج بھی جس طرح زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کر رہا ہے، اسی طرح قیامت تک اس نے رہنمائی کرنی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں طرز زندگی کیسے گزارنی ہے، ان معاملات میں یہ قدامت پسندی کا ہے کہ جناب آج آپ جدید طرز پر زندگی کو گزاریں۔ تو ہمیشہ سر سید کی یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو ایک جدت کی طرف لایا جائے۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے، اجراء کا معنی جاری کرنا، اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ایسا یاد رکھیں کہ یہ بات آپ کے سامنے میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ میرے لیے واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ سر سید گو کہ ان کی بڑی خدمات ہیں تحریک پاکستان کے حوالہ سے، تشکیل پاکستان کے حوالہ سے، مسلمانوں کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے، اسی طرح جناب جی علی گڑھ یونیورسٹی، پھر سکول اور کالج، بڑی خدمات ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدمات ہونے کے ساتھ ساتھ ہم آنکھیں کبھی بھی بند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص اسلام کے جز یا اسلام کے تصورات کے اگر برعکس تصور پیش کرے تو ہم ان خدمات کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جناب کوئی اسلامی جزئیات کے خلاف کوئی جناب جی اپنا نظریہ پیش کرے، تو یہ نظریہ اسلام کے کوئی مطابق نہیں ہے۔ تاہم اس کو ہم نے کوئی اختلافی نوٹ کی شکل میں اپنے ایگزام میں نہیں لکھنا، چونکہ میں ایک آپ کا استاذ ہوں، ٹیچر ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ اس پوائنٹ کو آپ کی اصلاح کے لیے، جنرل نالج کے لیے، آپ کی فکر کے لیے، سوچ کے لیے یہ واضح کر دوں کہ یہ پوائنٹ، کہ یہ کہنا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے، اتنی بات تو درست ہے کہ جو اسلام پر چل رہا ہے، جو اسلام پر چل رہا ہے اس کی عقل بھی اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔
تو پھر وہ ہر چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جناب اسلام میں نے اسلام کو اپنی عقل کے مطابق پھیرنا ہے، میں نے اسلام کو عقل کے مطابق کر لینا ہے. یہ بات غلط ہے، اور یہ بات یہاں پر یہ بات ہے. ٹھیک ہے. سو اسلام عقل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عقل کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا. بڑی آسان سی بات ہے. ان کی تعلیمی مساعی کا معنی کوشش 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا. اب یہ آپ کا معروضی سوال بھی ہے کہ علی گڑھ کالج کا افتتاح ڈیش میں ہوا، تو جواب ہوگا 1877، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا. جی علی گڑھ کالج کتنے برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا؟ تو یہ بھی معروضی سوال آپ کا، تو جواب ہوگا کیا؟ 30 سال تک. 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا. یہ بھی معروضی سوال، سر سید نے پنجاب کا دورہ کب کیا؟ جواب اسی جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. تقویت کا معنی طاقت، اور زندہ دلانے پنجاب کا یہاں لفظی معنی میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا، زندہ دلانے پنجاب. یہ ہے زندہ دلانے پنجاب، پنجاب کے خوش طبع لوگ ان کو تقویت ملی. یعنی سر سید نے جب پنجاب کا دورہ کیا تو پنجاب کے لوگ تشکیل پاکستان چاہتے تھے، پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کا وجود چاہتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو ہندوؤں کی طرف سے مایوسی تھی، انگریزوں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے مایوسی تھی. سو ان کو ایک لیڈر اور ان کو رہنما چاہیے تھا. سو سر سید کا یہاں جو دورہ تھا، اس دورے سے ان کو تقویت ملی، کیونکہ انہوں نے ویلکم پنجاب والوں نے بڑے اچھے انداز میں کیا. اسی طرح پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے. اب آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ایک ادارہ قائم کیا. ٹھیک ہے. اس ادارے کے تحت مختلف مقامات پر جناب بر صغیر کے مختلف مقامات پر جناب جی یہ اجلاس منعقد ہوتے، اور اس فورم نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی زندگی کو پھونک دیا، ایک نئے انداز کو پھونک دیا، اور ایک نئے طریقہ کار کو، ایک ولولے کو اور ایک جذبے کو جناب ان کے اندر ایک انگڑائی لینے لگا. جب جا بجا دیکھیں نا، ایک مرتبہ انسان ضرب لگاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ ضرب لگاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ ضرب لگاتا ہے، تو ضرب اور چوٹ بالآخر انسان کو کبھی نہ کبھار جگا ہی دیتی ہے. اسی طرح جناب آپ ایک کوٹیشن یہاں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اچھے ادارے ہمیشہ قوموں کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھے ادارے ہمیشہ قوموں کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ اس پیراگراف میں آپ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ ادارے کی بات چل رہی ہے، محمڈن آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا جناب جی ایک انعقاد کیا گیا، اس کو معرض وجود میں لایا گیا، اور وہ پھر مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونکنے کا سبب بنا. ٹھیک ہے. سو ادارے اگر اچھے ہوں تو پھر وہاں پڑھنے والے، وہاں سے فیض لینے والے بھی اچھے لوگ بنتے ہیں. گویا کہ قوم کے معمار ثابت ہوتے ہیں اچھے ادارے. زیست میں جدت پسند ہونا کوئی جرم نہیں. اب یہ بھی ایک کوٹیشن آپ نوٹ کر لیں کہ زیست میں جدت پسند، زیست کا معنی ہوتا ہے دنیا، یعنی دنیا میں جدت پسند ہونا کوئی جرم نہیں ہے. میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جدید طرز پر زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے، زندگی گزارنا، اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی پر سفر کرنا، اچھا مکان بنانا، ٹھیک ہے، انسان ایک جدید طرز پر زندگی گزارتا ہے.
تو وہ اچھی بات ہے، وہ گزارے، لیکن یہ ہے کہ اس جدت پسندی میں آ کر اسلام کو کوئی پرانا نہ کہہ دے کہ اب اسلام بھی پرانا ہو گیا، اب دین بھی پرانا ہو گیا، معاذ اللہ قرآن بھی پرانا ہو گیا۔ نہیں، اس نے قیامت تک رہنمائی کرنی ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کوٹیشن بھی آپ ایڈ کریں کہ زیست میں جدت پسند ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری کوٹیشن بھی ایڈ کر لیں، مسلمان دین اسلام کو جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے ہیں، مسلمان دین اسلام کو جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ جی آگے دیکھیں بیٹا، 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ موقوف کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا یا ہٹا دینا، ٹھیک ہے جی، ختم کر دینا یا ہٹا دینا۔ اب یہ بھاشا زبان، یہ کل کے لیکچر میں نے لکھ دیا تھا وائٹ بورڈ پر، تو آپ کے پاس موجود ہوگا کہ ہندی زبان جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، ہندو بر صغیر میں اردو اور فارسی کی جگہ اس کو رائج کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ بھاشا زبان جو کہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، دیوناگری میں یہاں لکھتا ہوں، دیوناگری، یہ دیوناگری ایک رسم الخط ہے، ٹھیک ہے، اس رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور وہ اس کو جناب اس زبان کو، اس بھاشا کو وہ بر صغیر کے اندر رائج کرنا چاہتے تھے اور اردو کو اس کے مقابلے میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو جناب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑیں، بڑی جدوجہد کرنا پڑی، چونکہ ہمارا لٹریچر، اب آپ سوچیں گے، یہ سوال کریں گے کہ جناب اگر بھاشا زبان ہو یا اردو زبان ہو، فارسی زبان ہو، عربک زبان ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، تو اس کا اتنا بڑا اختلاف کرنا یہ کہاں کی عقل مندی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر تھا ہی اسی میں۔ اب جب لٹریچر ہمارا اسی میں ہے، ہمارا اسلامک معلومات اسی زبان کے اندر ہیں، اب اس کو بدل دیا جائے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مشکلات تو کھڑی ہوں گی، قوم کے لیے تو مشکلات کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جناب یہ اردو زبان کو باقی رکھنا بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری اور ضرورت تھی، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا، اب جب انہوں نے بھاشا زبان کے رائج ہونے کا جناب جی اعلان کیا اور اردو کو ختم ہونے کی بات کی، تو اس بات پر سر سید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم، یعنی مل جل کر رہنا، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو۔ کہا جناب میں دل سے یہ تسلیم کر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایجنڈے مختلف ہیں، ان کا طریقہ کار مختلف ہے، ان کے رسم و رواج مختلف ہیں، ان کی عبادات مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، یہاں تک کہ ایک قوم کی فتح دوسری کی شکست ہوتی ہے اور دوسرے کی فتح پہلے کی شکست ہوتی ہے، تو یہ قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ہوں، سر سید ہوں، قائد اعظم ہوں، یہ سارے لوگ پہلے اسٹارٹ میں دو قومی نظریے کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم وحدت قوم کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ اکٹھا چلنے پر وہ تیار تھے، یہاں تک کہ انڈین نیشنل اپنا کانگریس جو ہندوؤں نے یہ پارٹی بنائی تھی، اسی کے اندر رہے یہ سارے لوگ، قائد اعظم، سر سید اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت اس پارٹی سے جدا ہوئے نیشنل کانگریس سے کہ جب وہ پارٹی، وہ جماعت صرف اور صرف ہندوؤں کے مفادات پر کام کرنا اس نے شروع کیا اور مسلمانوں کو یکسر مسترد کر دیا، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ اب ان قائدین نے، زعماء نے، ان بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں الگ اپنا فورم بنانا ہوگا، اس فورم سے ہم مسلمانوں کی بات کریں گے۔ کیوں کہ اس فورم پر، یعنی نیشنل کانگریس فورم پر صرف ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے،
حالانکہ جب اس پارٹی کو بنایا گیا تھا تو اس کا مشن یہ تھا کہ یہ برصغیر کے ساری قوموں کی پارٹی ہے، یہ کسی ایک کے مفاد کے لیے کام نہیں کرے گی، سارے مذاہب کے لوگ، ساری قومیں، سارے طبقات کی بات کرے گی۔ لیکن عملاً انہوں نے ثابت کر دیا، جس طرح کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اردو کو ختم کرتے ہیں، بھاشا یعنی ہندی کو لاتے ہیں۔ تو کیوں بھائی؟ جب پہلے سے اردو یہاں رائج ہے تو آپ سرکاری زبان کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر میری سوچ اور میں پہلا موقع تھا کہ مجھے یقین ہوا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ یہ کوٹیشن میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ لکھ لیجیے گا کہ زبان کا اختلاف بھی نسلی اختلاف کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح نسلوں کا اختلاف، برادری کا اختلاف، مذاہب کا اختلاف، زبان کا اختلاف کو چھوٹا اختلاف ہے۔ میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں، یہ کوٹیشن ہے، آپ نوٹ کریں کہ زبان کا اختلاف بھی نسلی اختلافات کی طرح ہوتا ہے۔ سو یہ ہمارے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور کوٹیشن میں اپنا ذکر کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کریں کہ قومی بیداری کے لیے تمام محاذوں پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، قومی بیداری کے لیے تمام محاذوں پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ ہر محاذ پر، یعنی قوم اگر بنانی ہے، قوم کے لیے کام کرنا ہے تو ہر محاذ پر لڑنا پڑتا ہے۔ وہ ایجوکیشن کا محاذ ہو، وہ ہیلتھ کا، صحت کا محاذ ہو، وہ اداروں کا ہو، وہ زبان کا ہو، وہ قوم کی ترقی کا ہو، قوم کو نئے طرز پر زندگی گزارنے کا محاذ ہو۔ ہر محاذ پر جب انسان تیار ہو کر نہیں لڑتا تو وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی۔ جی عزیز طلبہ، آگے بڑھتے ہیں۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی، انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ یہ کل ہم اس بات کو ذکر کر چکے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کی ایک سیاسی جماعت جس کی بنیاد 1885 میں یہ ایک انگریز نے رکھی تھی جناب، اور انگریز کا دعویٰ تھا کہ برصغیر کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اپنے طرز عمل سے یہ ایک ہندو سیاسی جماعت بن کر رہ گئی۔ یعنی دعویٰ یہ تھا یہ سارے لوگوں کی، برصغیر کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ سارے لوگوں کی یہ زبان اپنا جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہندو مفاد پر کام کرنے والی جماعت ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں، مناسب نہیں۔ جمہوری عوامی رائے، یہ امر قابل غور ہے، یہ کام قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، خوشنودی کا مطلب رضامندی، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ اب یہاں تک یہ بات یہ ہوئی کہ سر سید نے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے مسلمانوں کو روکا۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ وہ واضح کر چکے تھے، اپنے عمل سے ثابت کر چکے تھے کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کے مفاد پر کام کرتی ہے، وہ مسلمانوں کا مفاد یا مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو ہماری اس میں شرکت بے معنی بے مقصد ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ کسی درخت پر چڑھ کر، ایک ٹہنی پر، ایک شاخ پر چڑھ کر تو اسی کو جناب جی انسان کاٹ دے تو خود نیچے ہی گرنا ہے نا۔ ہم نے اس کے اندر ان کو تقویت دے کر اپنے ہی خلاف ایک ہتھیار تیار کرنا ہے۔ سو سر سید نے قوم کو وہاں جانے سے روکا، اور جناب اس معاملے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید کہ ایسا ہو کہ یہ ہندوؤں سے کنورٹ کر کے وہ انگریزوں کی طرف قوم کو لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی اسباب بغاوت ہند ایک رسالہ لکھا۔ اس کا تعارف یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ سر سید کا لکھا ہوا رسالہ، جس میں انہوں نے
57 کی جنگ آزادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے انگریزوں کے رویے پر مؤثر انداز میں تنقید کی، یعنی انگریزوں کے خلاف وہ تھا۔ تو وہ انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو جانے سے روکنا اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ قوم کو وہ انگریز کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اگر انگریز کی طرف لانا چاہتے تھے تو پھر اسباب بغاوت ہند لکھنے کی کیا وجہ، کیا مقصد؟ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کو وہ اس پلیٹ فارم پر جانے سے اس لیے روکا کہ وہ ہمارے مفاد پر کام کرتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسباب بغاوت ہند میں ایک پوائنٹ اور آپ ایڈ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ سارا ملبہ 1857 کی جنگ آزادی کا مسلمانوں پر ڈال دیا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے جناب اسٹیٹ، ریاست اور اداروں کے خلاف بغاوت کی ہے، انہوں نے بتایا، وجوہات بتائیں، تنقید کی ان کے اس رویے پر کہ ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کس نے کیا، جب ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، ہمیں ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری جانیں جناب جی ضائع کی جا رہی ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ادارے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں سانس لینا بھی ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہندو ہمارے ساتھ تھے، اور ہم یہاں کے رہنے والے تھے، انگریز تو یہاں برِ صغیر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، تو ایک تجارت کی غرض سے آنے والا ایک طبقہ یہاں کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسباب بغاوت ہند کے اندر جناب جی ایڈ کی اور لکھیں۔ اور اسی طرح ایک لفظ غدر استعمال ہوا، غدر کا معنی ہوتا ہے بغاوت، یہاں لکھا ہے میں نے، غدر کا معنی بغاوت۔ یہ غدر کا لفظ انگریز نے استعمال کیا 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر، گویا کہ ایک باغی کہا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو انگریز نے باغی کہا کہ یہ بغاوت کرنے والے ہیں ہمارے، حالانکہ بغاوت کا کوئی سا بھی قانون، کوئی سی بھی ڈیفینیشن مسلمان پر ثابت نہیں ہوتی 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر۔ جی عزیز طلبہ آگے دیکھیں، اور ایک اور بات یہاں ذکر کر دوں کہ غدر کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کہا کہ جناب ہم نے جو آپ سے علیحدگی اختیار کی ہے، ہمیں جو آپ باغی تاغی کہہ رہے ہیں، انگریز کو کہا، اس کی وجوہات یہ ہیں، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان برِ صغیر کے اداروں میں کام کر رہا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں نوکری کر رہا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، تو ہر چیز سے مسلمان کو نکال دیا گیا، مکھن سے بال جس طرح نکالا جاتا ہے اسی طرح آہستگی سے نکال کر پھینک دیا۔ تو کیا کرنا تھا؟ مسلمان نے اپنا حق نہیں لینا تھا، یہ بات بھی۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے مانا ہوتا ہے مسلسل، پے در پے تقریریں کیں، اور 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں گہری نیند سے جا چکی تھی۔ یہاں معروضی سوال بھی ہے کہ سر سید کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1898 میں۔ جی عزیز طلبہ آگے بڑھیں۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ ان میں سے محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، یعنی محسن الملک جو ہیں انہوں نے علی گڑھ کالج یعنی ایجوکیشن کا جو معاملہ تھا اس کو سہارا دیا سر سید کے انتقال کے بعد۔ اور وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے، مددگار ثابت ہوئے، یعنی سیاست میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا اور سیاست کو جانتے تھے ان کے دو پیج۔ تو سر سید کے بعد وقار الملک نے سیاست کی جناب جی لائن کو آگے لے کر بڑھے اور مسلمانوں کی معاونت کی اور مدد کی۔ اسی طرح آگے دیکھیں تو الطاف حسین حالی ہیں، تو الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھ کر ایک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب
مسدس حالی کیا ہے جناب؟ یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی شہرہ آفاق. شہرہ آفاق کا مطلب ہوتا ہے، آفاق افق کی جمع ہے دنیا، شہرہ چرچا کو کہتے ہیں. شہرہ آفاق دنیا میں جناب جی شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی ان کی طویل نظم، جس کا اصل نام تھا مد و جزر اسلام. مد و جزر اسلام، اس طویل نظم کا اصل نام یہ تھا جس میں اسلام کے عروج و زوال کو الطاف حسین حالی نے بیان کیا. اس طویل نظم میں 456 بند کیا تھے جناب؟ 456 بند. اب بند کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کا ہر شعر کا بند 6 مصروں پر محیط ہو. ٹھیک ہے، ہر شعر کا بند 6 مصروں پر محیط ہو، اسے بند کہتے ہیں. اس طویل نظم میں 456 بند اور 1368 اشعار تھے. ٹھیک ہے، جبکہ عرض حال کے عنوان سے 63 نعتیہ اور دعائیہ اشعار الگ ہیں، یعنی وہ اس گنتی میں شامل نہیں ہیں. تو یہ ایک جناب جی انہوں نے الطاف اپنا سر سید کے انتقال، وفات کے بعد شاعری کے میدان میں آ کر ٹھیک ہے شاعرانہ انداز میں مسلمانوں کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو جناب جی ابھارا اور مسلمانوں کو پھر ایک کرنٹ اور ایک دیا تاکہ وہ ابھریں اور اپنے مقصد اور اپنے معاملات کے لیے وہ آگے بڑھیں. یہ مسدس حالی لکھ کر الطاف حسین حالی نے یہ خدمات سر انجام دی. اسی طرح اگر شبلی کو دیکھا جائے تو مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرمایا. مولانا شبلی نعمانی چونکہ رائٹر تھے، ٹھیک ہے، لکھنے والے تھے، تو مسلمانوں کو مولانا شبلی نعمانی نے عظمت رفتہ پرانے لوگوں کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان لوگوں کے حالات و واقعات اور انقلاب بپا کر دینے والی کہانیاں اور سٹوریز یہ بیان کر کے تو مسلمانوں کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو ابھارا. علامہ اقبال کا فارسی کا شعر ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست. ترجمہ اس کا یہ ہے، فارسی میں ہے، ترجمہ بول دیتا ہوں میں. علامہ اقبال نے کہا اگر آج بھی قوم اپنے پرانے بزرگوں والا جناب جی وہ زمانہ چاہتی ہے، عزت وہی مقام چاہتی ہے، تو پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی مطلب کیا بنا کہ محبت رسول اپنے دلوں میں مجزن کریں تو پھر وہ پرانے جو کامیابیاں تھیں، پرانے وہ حالات و واقعات تھے کہ 313,000 کو مار گراتے تھے، وہ نہ رہے تو کم از کم اس کے قریب قریب ان کے نقش قدم پر چل کر تو اللہ پاک ہمارے اوپر ضرور فضل ضرور فرمائے گا. تو یہ جناب شبلی نعمانی نے سر سید کی وفات کے بعد وہ لکھنے والے تھے، رائٹر تھے، تو وہ نثری شکل میں لکھ کر تو جناب جی لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اسی طرح جناب امیر علی نے اپنی، اب میں پیج نمبر 8 پہ چل رہا ہوں. امیر علی نے جو ایک ماہر قانون تھے، ٹھیک ہے، امیر علی ماہر قانون تھے. پہلی لائن پیج نمبر 8 پہلی لائن، امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی. وقت کا مطلب ہوتا ہے عزت یا وقار، یعنی وہ ماہر قانون تھے اور انگریزی زبان کو اچھی انداز میں جاننے والے تھے. تو اسلامک لٹریچر کو انہوں نے انگلش میں، انگریزی زبان میں لکھ کر تو انگریزی جاننے والے، انگلش جاننے والے اور انگریزوں کے سامنے اس کی عزت کو ابھارا کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام کی عزت اور وقار ہے. اسی طرح جناب علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہوئیں. اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے. سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائی بروئے کار آئیں. مسائی کوشش، بروئے کار عمل میں لانا. یہ بات جو میں پہلے کر کے آیا ہوں پچھلے پیراگراف میں کہ
جدید علم الکلام، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جدید علم الکلام کیا ہے. یہ میں نے لکھ دیا کہ عقل کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر دلائل اور قیاسات کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرنا. کس چیز کو مقدم رکھ کے؟ عقل کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر. یہ سر سید کا ایک جناب جی اسلام کے جو ایک مخالف جو معاملہ ہے یہ چیز ہے کہ وہ عقل کو ہر چیز سے مقدم رکھنا، وہ ان کا ایک نظریہ تھا جو کہ اسلام کے مخالف ہے. یہ غلط ہے، نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ پیپرز کے اندر کوئی اختلافی نوٹ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. اب کہا کہ جب انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا نا کہ عقل کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر جناب دلائل اور قیاسات کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرنا چاہیے، تو اس کے مخالف پھر بعض مذہبی کوششیں بھی بروئے کار، یعنی جو مذہبی طبقات تھے، جو اسلام کو جاننے والے تھے، دین کو جاننے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور اس پر لکھا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ باقی سر سید کی کوششیں بالکل بجا کہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا کوئی نظریہ تو اس کو بھی ہم قبول کر لیں. ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نظریہ ہے. عقل کو ہر چیز پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسلام کو ہر چیز پر مقدم کرنا چاہیے. جی عزیز طلباء، آپ نے اس بات کو بھی سمجھ لیا. آگے دیکھیں، شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا. ندوۃ العلماء یہ میں نے لکھ دیا کہ کیا ہے. ندوۃ العلماء کی بنیاد 1894 میں مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں رکھی. وہ چاہتے تھے کہ جدید و قدیم علوم اس انداز میں پڑھائے جائیں کہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی دونوں ضرورتیں پوری ہو سکیں. قرآن مجید کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے. تو جناب دیوبند نے علماء نے قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانا طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے. یہ دیوبند یہ میرے خیال میں انڈیا کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ادارہ قائم کیا تو اس کو دیوبند اپنا ادارہ کہا جاتا ہے، جو کہ 30 مئی 1867 دیوبند کے مقام پر قائم ہونے والا اسلامی ادارہ ہے، جس کے بانی قاسم نانوتوی، محمود الحسن اور رشید احمد گنگوہی ہیں. ان مساعی کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا، یہ جتنی بھی کوششیں ذکر ہوئیں کہ جناب محسن الملک انہوں نے علی گڑھ کالج کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، وقار الملک نے سیاسی معاملات کو آگے بڑھایا، اور الطاف حسین حالی نے جناب جی یہ نظم لکھ کر قوم کو ابھارا. اسی طرح شبلی نعمانی نے لکھ کر پرانے حالات و واقعات صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، ٹھیک ہے، ان کی کامیابیوں کے ذکر لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھ کر تو ان کو اجاگر کیا، تیار کیا. کہ ان ساری جو کوششیں تھیں، ان کوششوں کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ان مسائی اور ان کے کوششوں میں کہ جناب جی مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے مغرب کی جو ذہنی غلامی تھی اس سے نجات ملی. لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہوئی کہ جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی. اس کی اصلاح کا معنی درستگی، اس کی اصلاح ضروری ہو گئی. یعنی کچھ لوگوں کے اندر جب انسان عروج کی طرف بڑھتا ہے نا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے، لوگوں کو غلط نہیں، لوگوں کی غلطی کو غلط سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اصلاح کے لیے تنقید کرنا تو درست ہے، لیکن تنقید کے لیے تنقید کرنا یہ درست نہیں ہوا کرتا. جی عزیز طلباء، آج کے لیکچر کا آخری پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بڑا ہی اہم پیراگراف ہے، تشریح اپنا بورڈز میں یہ مختلف بورڈز کے اندر پہلے آ چکا ہے. اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے نے، اب علامہ اقبال کا ذکر اس پیراگراف میں ہے کہ علامہ اقبال نے اس وقت کیا اپنا فرائض انجام دیے اور کیسے قوم کو اجاگر. ان کا تو زندگی کا ہر پہلو ہی قوم کے لیے ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے، غیر کا معنی گہرا، غیر گہرا اور وسیع
مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ یعنی اپنا جو ایک نظریہ پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان کامل کیسے بن سکتا ہے، مکمل کیسے بن سکتا ہے، انسان کی اچھی نشو و نما کیسے ہو سکتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خیال ہے کہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کر کے، اچھا کون کون سی؟ نمبر 1 اطاعت، اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری۔ نمبر 2 ضبط نفس، برداشت۔ نمبر 2 برداشت، اور نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے کہ ضبط نفس، نمبر 2 نیابت، نمبر 2 نیابت، نمبر 2 نیابت۔ کہا کہ یہ 3 چیزیں، اطاعت اور فرما برداری، نمبر 2 ضبط نفس برداشت کرنا، اور نمبر 3 نیابت یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، یہ تینوں چیزیں فرما برداری اور برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، یہ تینوں چیزیں انسان کے کامیاب ہونے کی اور انسان کے خوددار ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعہ، یعنی وہ فرما بردار بنانا، انہوں نے قوم کو بنایا، انہوں نے قوم کو برداشت کرنا سکھایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک نائب، یعنی اللہ پاک نے اگر ہمیں نائب بنایا ہے تو خالق کائنات پروردگار عالم کی وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ ساری تو نہیں آ سکتی اور نہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک ستار ہے، اس کی صفت ہے، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ اللہ رازق ہے تو ہم بھی لوگوں کے لیے کوشش کریں کہ فلاں کو رزق ملے، فلاں کو رزق ملے۔ باہر کیف علامہ اقبال کے ان تینوں کے اندر بہت بڑے سمندر بند ہیں، لیکن مختصر وقت کے اندر چونکہ یہ لیکچر کو مکمل بھی کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں علامہ اقبال نے پیش کیں بہت وسیع مطالعے کے بعد، کہ انسان فرما بردار بھی ہو، انسان ضبط نفس یعنی برداشت بھی کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا نائب بھی ہو۔ تو یہ 3 منزلیں جب انسان طے کرے گا تو خوددار بن جائے گا۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے، یعنی ضرورت ہے۔ ان تینوں چیزوں کو پانے کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ اقبال اور سر سید کی فکر میں فرق ہے۔ اقبال ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر چلنے کے لیے بھی اسلام کی ضرورت اس کے لیے درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا، اب 3 چیزوں کے علاوہ 4 چیزوں اور پر زور دیا۔ اقبال نے اول توحید، نمبر 1 توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی توحید پر ایمان رکھنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ان التوحید رأس الطاعات، ان التوحید حدیث پاک ہے، ان التوحید رأس الطاعات، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح کہا کہ جناب جب انسان توحید پر چلتا ہے تو پھر انسان کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں، من خاف اللہ خوف اللہ کل شیء، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ علامہ اقبال نے پہلی چیز کو ذکر کیا کہ توحید کو پر زور دیا جائے، توحید لوگوں کے سینوں میں منتقل کی جائے۔ تو یہ توحید کے فوائد اور فوائد میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے، 2-3 حدیثیں بھی پڑھ دیں اور ایک قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اور دوسری چیز پر زور دیا علامہ اقبال نے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید کرنا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ تو کوئی چیز بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم، دیکھیں نا، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی محبت مل جائے، تو اس اللہ کی محبت بھی بوسیلہ مصطفیٰ جناب جی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے وسیلے کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی، پس تم میری پیروی کرو۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اسی طرح محمد کی محبت، علامہ اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو پھر ایمان نامکمل ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دوسرا پوائنٹ علامہ اقبال نے بتایا۔ تیسری بات علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ اب قرآن پاک کا مطالعہ، اس پر بھی علامہ اقبال کا شعر بول دیتا ہوں، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، خدا کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ اقبال کا نظریہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر آپ غوطہ زن ہوں گے تو پھر نئی دنیا کھل کھل کر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یہ اس وقت کی بات ہے، امام احمد رضا خان کا یہ شعر ہے کہ جب کافروں نے چیلنج کیا تھا قرآن پاک کو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ 3 چیلنجز بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا ہے، تو پھر تم جناب جی قرآن پاک کے مقابلے میں ایک آیت لاؤ، نہ لا سکے، ایک سورت کا کہا نہ لا سکے، اب ایک سورت کا پہلے کہا نہ لا سکے، پھر 10 سورتوں کا کہا کہ چلیں 10 صورتیں نہ لا سکے، بلکہ چیلنج اوپر سے شروع کریں۔ پہلے کہا اس جیسا کلام لاؤ، یعنی پوری کتاب اس کے مقابلے میں تم بھی لاؤ، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے نہ لا سکے، چیلنج کو کم کیا، کہا 10 صورتیں ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، 10 صورتیں نہ لا سکے، پھر کہا کہ ایک ہی صورت لے آؤ نا، فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم، ایک ہی صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو ایک صورت بھی وہ کافر نہ لا سکے۔ تو اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے کہا امام احمد رضا خان نے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ تیسری بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ چوتھی اور آخری بات علامہ اقبال نے یہ کی کہ رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ رجائیت بولتے ہیں جناب جی مایوسی سے نکلنا، نا امید نہ ہونا، ہمیشہ امید کی زندگی بسر کرنا۔ تو جب انسان امید کی زندگی بسر کرتا ہے کامیابی تبھی ملتی ہے۔ جب انسان مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ لہٰذا مایوسی کو زندگی سے نکالنا، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی ان چاروں باتوں کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کہا مومن تو وہی ہے کہ اس کی ہر لمحے نئی شان ابھرتی ہے، نیا مکان نکھر کر سامنے آتا ہے۔ گفتار بولتے ہیں بولنے کو، اور کردار انسان کے عمل کو کہتے ہیں۔ کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو اور جس کا عمل وہ اللہ کی دلیل ہوا کرتا ہے، برہان ہوا کرتا ہے، یعنی جب اس کی گفتگو سنیں یا اس کا کردار دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ مومن کی گویا کی ڈیفینیشن کی علامہ اقبال نے۔ پھر کہا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ قہاری کا معنی قہر کرنے والا یعنی عذاب دینے والا، غفاری بخشنے والا، اور قدوسی پاکیزگی، جبروت شان یا عظمت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی جب اللہ پاک عذاب دینے والا ہے، قہر اس کا ہے، تو کہا جب بات آ جائے نا اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر دشمنوں کے سامنے انسان کو قہر بن جانا چاہیے۔ بخش، جب کوئی غلطی کر دے نا، مسلمانوں میں گھروں میں غلطی ہو جائے تو بخشنے والا، بخشش یا معاف کر دینے والی صفت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، اور انسان عظمت اور شان کا حامل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چاروں عناصر، یہ چاروں خوبیاں اگر انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو پھر انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس میں دہل جائیں وہ طوفان۔ کہا کہ یہ تو ایسا دریا ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ سمندروں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نوال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ بات علامہ اقبال نے کی، اور اینڈ پہ کہا چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی آگے وہی بڑھے گا، کامیاب وہی ہوگا جو چلتا رہے گا۔
جو چلتا رہے گا، جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا، اور جو ٹھہر جائے گا، مایوس ہو جائے گا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تشکیل پاکستان کے حوالے سے آج کا یہ ہمارا لیکچر جو 10واں تھا وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 11ویں لیکچر میں ہم کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔